اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 160 سے لے کے 162 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 160 فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فبظلم من الذین ہادوا، یعنی ان کے ظلم کی وجہ سے وہ لوگ جو یہودی ہیں، ہادو یعنی جو یہودی، الذین ہادو دوز who are Jews، تو ان کی جو ظلم، یعنی جو وہ ظلم کیا ہے کہ جس کو مطلب نہیں مانو بات، اور جو بھی اللہ نے احکام ان کو دیا ہے وہ احکام کے اوپر چلو مت، اس کمانڈمنٹس کو مانو مت، تو وہ ان کا جو ظلم تھا، انیکویٹی تھی، اس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بات سنو غور سے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، کہ ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا، حرام کر دیا ہم نے، علیہم ان کے اوپر، طیبات اچھا کھانا۔ اچھا کھانا جو ہے طیبات میں سے ہے، بہت ہی اچھا، ہولسم اور بہت ہی پیور اچھا کھانا جس کو بولتے ہیں، تو وہ کھانا اللہ نے سوچو ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے اس کو حرام کر دیا ان پہ۔ احلت لہم وبصدہم، یہ احلت لہم جو ہے وہ احلت حلال کے لیے ہے، تو حلال تھا پہلے ان کے لیے، پہلے ان کے لیے احلت لہم تھا، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے، ان یہودیوں کے لیے یہ کھانا حلال تھا پہلے، اللہ نے اس کو بعد میں ان کے لیے حرام کر دیا۔ کیوں حرام کیا؟ وَبِصَدِّهِمْ، صد یعنی روڑا، کہیں پر اٹکانا کسی کو مطلب راستے میں مطلب روک دینا، یعنی جو بھی تم اٹکانے کا کام کرو گے کسی کو، اس کو بولتے صد۔ وَبِصَدِّهِمْ، کہ انہوں نے جو روڑے ڈالے، اٹکائے، ہنڈر کرے، عن سبیل اللہ کثیرا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے، اور بہت کرتے رہے یہ کام، کثیرا بہت زیادہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، لوگوں کو روڑے ڈالنا، اٹکانا، یا پھر کبھی بھی بولا ارے کچھ نہیں، ابھی یہ سب نہیں کریں گے تو کیا ہوئے گا، ارے بابا چلے گا، نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ معاف کر دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، چھوڑ دو، نماز بھی چھوڑ دو، اور پھر مطلب کائے کو فجر میں بھی اٹھتے ہو، اور کائے کو یہ سب جو بھی اللہ کے تم راستے پہ تم کو جانے والی بات ہے، تم کو اللہ کی راہ میں کچھ کرنا ہے، جنگ پہ جانا، کچھ بھی ہو، تو تم ہنڈر کرتے ہو ان کو۔ اللہ نے اس وجہ سے ان کے کھانے کو، اچھے کھانے کو ان کے لیے حرام کیا۔ سوچو یہ بات کو کہ آج بھی اگر انسان دنیا میں کبھی کوئی ایسی حرکتیں کرے گا تو سوچ لو وہ اچھے کھانے سے محروم ہو جائے گا۔ For the iniquity of the Jews, we made unlawful for them certain foods, good یعنی certain good foods and wholesome, which had been lawful for them، پہلے تھے وہ ان کے لیے حلال تھے، and that they hindered many from Allah's way۔ اس کی نوٹ ہے 667، اس میں لکھا ہے کہ سورہ انعام یعنی کہ 6 نمبر کی جو سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 146 جو ہے وہ، اور یہ کمپیئر کرو تو وہ مطلب ملتی جلتی ہے، کمپیئر کرو۔ پھر اس کے آگے ہے، وہ ہم سب تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ The ceremonial law of the Jews forbade the eating of the flesh of the camel, rabbit and hare۔ یہ ان کے لیویٹیکس جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اس کی 11 اور اس کی ورسز 4 to 6، 4 5 6، اس میں ان لوگوں کے لکھا ہوا ہے، یہودیوں کے مطلب یہ لیویٹیکس بک جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے
کہ جو بھی ان کا یعنی کہ مطلب ان کا جو سیریمونیل لا ہے یہودیوں کا، یا جو بھی ان کے اجتماعی یا جو بھی کلچرل ان کا جو ہے لا، تو اس کے اندر یہودی جو ہے ان کو منائی ہے کہ وہ اونٹ کا گوشت اور خرگوش کا گوشت نہ کھائیں، اور اینڈ دا فیٹ آف آکسن شیپ اینڈ گوٹس، یہ بھی لیویٹیکس میں 7 ورس 23 میں، کہ جو بھی مطلب بیل یا وہ گائے جو بھی ہے اس کی چربی، پھر اپنا مینڈھے جو ہوتے ہیں شیپ اس کی چربی، پھر بکری گوٹ جو ہے ان کی چربی ان کے لیے حرام منع ہے. اینڈ واز ان ادر ریسپیکٹس ویری اسٹرکٹ، اور دوسری معاملے میں بھی ان کے ساتھ بہت سختی ہے. مگر سوچو کہ یہ یہودی لوگ کرتے کیا ہیں، اگر ان کو چربی حرام ہے تو سوچو وہ لوگ ساری چربیاں جمع کرتے ہیں، پھر اس کو وہ میلٹ کر کے جو بھی گھی بنا کے اور پھر اس کو بیچ دیتے ہیں. مگر تم نے بیچ کے وہی پیسہ کھائے نا، یعنی کان یہاں سے نہیں پکڑا ادھر سے پکڑا، تو فرق یعنی ایسا جو کرتے چالاکی اللہ کے ساتھ ٹرک، تو وہی ہوا نا کہ تم کو جو حرام کر دیا تم تو اس کو بیچ کے اگر لوگوں کو اس کو بیچ رہے ہو اور اس کا پیسہ کھا رہے ہو، تو پھر فرق کیا پڑا، تم نے تو ان ادر ورڈز کھایا ہی کھایا. تو یہ یہودیوں کا سٹائل، ویسے تو خیر دنیا میں آج بھی بہت سارے مسلمانوں کو بھی سٹائل ہے کہ اللہ کے ساتھ ٹرکس کرتے ہیں اور سوچتے یہ ہے کہ ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا، وہی جیسے انہوں نے اس کو میلٹ کر کے جو بھی بیچا اور اس کا پیسہ کھایا. پھر ہے آیت نمبر 161، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَأَخْذِهِمْ، اخذ کرنے کا مطلب ہے ٹیکنگ، لے لینا، پکڑ لینا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور انہوں نے پکڑ لیا، لے لیا ربا کو. ربا جو ہے یوسری ہے، لیکن جیسے لوگ سمجھتے بینک کا جو ہم فکس ڈپازٹ کرتے اس پہ انٹرسٹ آتا، وہ ربا نہیں، وہ تو وہ انٹرسٹ ہے. یہ غلط ہے، اس کے نام تم چاہے کچھ بھی رکھ لو، سود بولو، بیاج بولو، ربا بولو، انٹرسٹ بولو، اور بھی کوئی نام ہوں گے تو وہ بھی بولو، لیکن وہ سب کے سب ایک ہی ہے. خواہ وہ بینک والے دے رہے ہو یا کوئی اور جگہ سے تم کو کچھ مل رہا ہو، لون لے رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، وہ ربا ربا ربا، یہ بس ختم. تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے جو سود ہے وہ لیا. لیکن سوچو یہ آپس میں کبھی بھی ایک یہودی دوسرے یہودی کو کبھی بھی سود پہ ایسا دے گا نہیں، یعنی ان لوگ آپس میں سود لینا حرام سمجھتے ہیں، یعنی کہ ایک یہودی دوسرے یہودی کے لیے کبھی بھی سود کا نہیں کرے گا. لیکن باقی کے جو لوگ ہیں دنیا کے، جو ان کے لیے جینٹائلز ہے، ان کے لیے تو وہ یہی ہے کہ نہیں، ان کو تو بہت، ان کا تو خون چوسو، ان کا تو خوب یعنی مطلب ربا ان کے اوپر لگا کے ان کا مال کھا جاؤ، جو اللہ نے ابھی آیت میں ہی بولا ہے، دیکھ لو کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، لیتے ہیں وہ لوگوں سے انٹرسٹ اور سود، بیاج. وقد، لیکن جبکہ ان سے کہا گیا تھا نہو عنہ، مگر اسے منع کیا گیا تھا نہیں کھانا ہے یہ، عنہ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، تو تم لوگوں کے مال کو، اکلہم، عقل کا مطلب کیا ہے، کھانا نا، لیکن یہ وہ کھانا نہیں ہے کہ تم جب کسی کا مال کھا جاتے ہو نا اس کو ہمیشہ ڈیواؤرڈ بولتے، ڈیواؤرڈ یعنی کہ جیسے ایک بھیڑیے نے کسی کو کھا کے ہضم کر دیا، جیسے وہ بولتے نا کہ دیکھو وہ بھیڑیا تھا، اس نے اس کو کھا گیا، تو وہ کھانا کون سا ہے، یہ ورڈ یوز ہوتا ہے یہاں پہ کہ وہ لوگوں کے مالوں کو کھا جاتے تھے باطل طریقے سے، یعنی جھوٹ، فالس پہ ان لوگ کھاتے تھے، تو لوگوں کے مال کھا جاتے تھے نا، اور باطل طریقے سے. وَعَاتَدْنَا، تو اللہ کہتا ہے ہم نے تیار کر رکھا ہے. عَدَّ وَعَدْ ہے نا، یہ عَدَّ آتَدْنَا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریپیئر. وَعَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ہم نے ایسے کافروں کے لیے، اللہ نے ان کو کافر قرار دیا،
تو ایسے کافروں کے لیے جس نے ربا لی، جس نے لوگوں کا مال کھا لیا باطل طریقے سے، جھوٹ اور غلط دھوکے بازی سے، تو وہ لوگوں کو اللہ نے کافر قرار دیا ہے، اور ان کے لیے اللہ کہتا ہے ہم نے تیار کر رکھا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، ان میں سے جتنے جو بھی کافر ہیں ان سب کے لیے عذابًا علیما، یعنی ہم نے ایسا عذاب جو بہت ہی مطلب علیما کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دردناک، پینفل، گریویس، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ تیاری سوچو، اللہ کی تیاری کے بارے میں سوچو کہ اللہ نے ان کے پر یعنی جو عذاب دینا ہے اس کو کیسا تیار کیا ہوگا، کیا اس کے پریپیریشن ہوئے ہوں گے۔ That they took usury though they were forbidden, and that they devoured men's wealth wrongfully. غلط طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ لینا، یہ ہڑپنا جو ورڈ ہے نا، یہ ہے وہ عقلہم، تو یہ کھانا کھانے کا عقل نہیں ہے۔ We have prepared for those among them who reject faith a grievous chastisement. کیونکہ اللہ نے جس چیز کو منع کیا، اگر تمہارا ایمان ہے تو تم اس کو مانو گے، لیکن تم نہیں مان رہے ہو تو تم نے ایمان کو رد کر دیا ہے۔ اب ہے تیسری آیت، آیت نمبر 162 سورہ نساء۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین، کہ اللہ تو ہم کو ان میں شامل کرنا۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو علم کے اندر جو ایک دم یعنی جیسے بولتے نا راسخ ہیں، یعنی بہت ہی ویل گراؤنڈڈ۔ لیکن الراسخون فی العلم، جن کا نالج، جن کا علم یعنی بڑا اچھا ہے، یعنی نفع والا علم ہے، وہ بینیفیشل نالج، تو فی العلم منہم، ان میں سے جو بھی ایسے ہوں گے نا کہ جن کے اندر یہ علم ہے اور وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کو، والمؤمنون، اور یہ تو اللہ نے یہودیوں کے لیے پہلے کہا کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم، تو ان میں سے جو لوگ وہ ہیں جن کا علم بہت ہی اچھا نفع کا علم ہے، بینیفیشل علم ہے، وہ جانتے ہیں نا، تو اب وہ اور ان کے ساتھ ہے المؤمنون، وہ مومن لوگ جنہوں نے ایمان لائے، یعنی ایمان جنہوں نے مطلب اللہ کے اوپر ایمان رکھا، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو ان کے یعنی مطلب ان کے اوپر ایمان جو بھی اترا ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پہ ایمان ہے ان کا، وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان ہے، تورات، انجیل، ان سب پہ بھی ہے، اور ابھی جو قرآن ہے اس پر بھی ہے، اور وہ یہودیوں میں سے وہ لوگ جن کا یہی ایمان ہے کہ پہلے جو تورات تھی اور انجیل اس پہ بھی ایمان ہے اور اب قرآن پہ بھی۔ تو عبداللہ بن سلام جو اتنے بڑے ان کے پریسٹ تھے، رہبائی تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بھی ہیں 3-4 لوگ جنہوں نے کیا ہے، بہت تھوڑے ہیں لیکن ہے۔ تو پھر اس کے لیے اللہ نے کہا کہ ان میں سے جو علم والے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے اس چیز کو مانا کہ جو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قرآن اور جو پہلے نازل ہوئی تھی وہ سب پہ ان کا ایمان ہے، اور جو مومنین لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، ہاں بھئی آپ قرآن پہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس سے پہلے جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئی تھی اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ کتابیں جو آج موجود ہے دنیا میں اس پر نہیں، کیونکہ اس کو تو انہوں نے بدل دیا ہے نا، اس کو تو انہوں نے چینج کر دیا ہے، آیتیں بدل دیا، ورسز کاٹ دیے، کینسل بھی کر دیے، کہ امیروں نے لا کے اگر سونے کی پوٹلی دیناروں کی سب کی دیا اگر، تو وہ بولیں گے یہ جو ہے نا یہ اس کو کاٹ دو، یہ امیروں کے لیے مطلب سوٹ نہیں کرتا ہم کو کہ ہم کو ایسے عذاب یا ایسی سزا ملے، تو اس آیت کو کینسل کر دو۔ تو انہوں نے بیچ دیا، وہ آیت کو بیچ دیا اتنی سی پوٹلی کے لیے اور کاٹ دیا۔
پھر بولے اس کی جگہ پہ ایسا ایڈ کرو، ایسا ایڈ کرو، تو ٹھیک ہے اللہ کے ورڈز کو مٹا کے اپنے ورڈز اندر ایڈ کر دی. اب وہ کتاب اللہ کی کہاں رہی؟ تو آج کی جو کتاب ہے ان پہ ہمارا نہیں ہے ایمان، لیکن جو اتری تھی ان پر ہمارا ایمان ہے. وہ جو اللہ کی بالکل تھی، جس کے اندر کوئی بھی ایڈمکسچر ہوا نہیں تھا، وہ کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا وہ مومن جو ایمان رکھتے ہیں جو ان کے اوپر نازل ہوا، یعنی کہ الیہ کا مطلب آپ پہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا، ان سب پہ یہ ایمان رکھتے ہیں. والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، یعنی نماز جو ہے وہ ان کی برابر ٹائم پر پانچوں وقت ادا کرتے ہیں. والمؤتون الزکات، اور ادا کرتے ہیں زکات کو ایمانداری کے ساتھ. والمؤمنون باللہ، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. والیوم الآخر، اور اس دنیا کا جو آخری دن ہے سزا اور جزا کا، اس پر بھی ان کا ایمان ہے. اگر ایمان ہے تبھی تو کوشش کریں گے بچنے کی، پھونک پھونک کے چلیں گے نا. لیکن اگر ایمان نہیں ہے کہ آخری دن پہ اور سزا اور جزا پہ، تو تم کو جو کرنا پھر کرو، کیونکہ تمہارا تو ایمان ہی نہیں ہے. تو پھر تم کو کون سی چیز روکے گی؟ پھر جو الٹے سیدھے کام کرتے رہو. تو جن کا ایمان اللہ پر ہے، اور ساتھ میں اللہ ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ، یہ اکثر اس طرح ہی آتا ہے کہ باللہ والیوم الآخر، آخری دن. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ ہے وہ سارے لوگ. سنؤتیہم، ہم جلد ہی دیں گے ان کو، عطا کریں گے. اجرن عظیما، بہت بڑا ریوارڈ، بہت بڑا اجر، اور وہ ہے جنت. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین. But those among them who are well grounded in knowledge and the believers believe in what has been revealed to thee, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and what was revealed before thee, aap se pehle, and especially those who establish regular prayer and pay zakat and believe in Allah and in the last day, to them shall we soon give a great reward. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین.